غیب کی باتیں تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن پرانے قصے کہانیوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں بنی ساسان کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت جزائر ہند اور چین تک تھی، اور اس کی فوجوں اور بھاج گزاروں اور شان و شوکت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا۔ یوں تو دونوں بڑے بہادر اور شاہ سوار تھے، لیکن بڑا بیٹا شاہ سواری میں چھوٹے سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ کئی ملک اس کی حکومت میں آئے اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ بڑے عدل و انصاف سے پیش آتا تھا، اور اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس بادشاہ کا نام شہریار تھا، چھوٹے بھائی کا نام شازمان تھا، اور اس کا ملک سمرقند تھا۔ 20 سال تک دونوں بادشاہ اپنے اپنے ملکوں پر نہایت خوش و حرمی کے ساتھ عادلانہ حکومت کرتے رہے۔ اسی زمانے میں بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ جائے اور اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وزیر نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روانہ ہوا، اور چھوٹے بھائی کے پاس پہنچ کر اسے بادشاہ کا سلام پہنچایا اور عرض کی کہ آپ کے بھائی آپ سے ملنے کو دل چاہتا ہے، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ بادشاہ نے اسے بصر و چشم منظور کیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ خیمے، اونٹ اور خچروں کے علاوہ خدمتگار اور مددگار سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے اپنے وزیر کو اپنے قائم مقام بنایا اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آدھی رات کے وقت اسے یاد آیا کہ وہ ایک چیز محل میں بھول آیا ہے، اور وہ پلٹ پڑا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بچھونے میں اس کی بیوی ایک حبشی غلام کو لیے پڑی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ ابھی تو میں شہر سے نکلا بھی نہیں اور یہاں ایسا واقعہ پیش آیا۔ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک مدت تک رہا تو خدا جانے یہ حرامزادی کیا کچھ نہ کر گزرے گی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں کو اسی بچھونے پر قتل کر ڈالا، اور فوراً وہاں سے چل دیا اور کھوج کا حکم دے دیا۔ الغرض وہ اپنے بھائی کے دارالسلطنت پہنچ گیا، اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے آنے کی خبر بھائی کو بھیجی۔ بھائی اس کے خیر مقدم کے لیے آیا اور اس سے ملا، اور صاحب سلامت کی اور بہت خوش ہوا، اور سارے شہر میں چراغاں کر ڈالا۔ اب دونوں بھائی بیٹھ کر خوشی خوشی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ اس وقت شاہ زمان بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ یاد آیا، اور وہ دل ہی دل میں بے چین ہونے لگا، اور اس کا چہرہ پیلا زرد پڑ گیا۔ جب بھائی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو خیال ہوا کہ ہو نہ ہو میرے بھائی کو اپنے ملک کے چھوٹنے کا قلق ہے، اس لیے اس کے متعلق پھر اور باتیں نہ کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی، میں دیکھتا ہوں کہ تم روز بروز کمزور ہوتے چلے جاتے ہو، اور تمہارے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی، میرے دل کے اندر ایک زخم ہے، مگر اپنی بیوی کا واقعہ اس نے بیان نہ کیا۔ بھائی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو تاکہ تیرا طبیعت ذرا بہل جائے، لیکن اس نے نہ مانا، اور وہ اکیلا شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں چند کھڑکیاں تھیں جو اس کے بھائی کے باغ کی طرف کھلتی تھیں۔ ان میں سے ایک کھڑکی کھلی، اور اس میں سے 20 عدد لونڈیاں نکلی اور 20 غلام، اور اس کے بیچ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی جو حسن و جمال میں یکتا تھی۔ جب وہ ایک حوض کے پاس پہنچے تو سب کے سب کپڑے اتار کر ننگے ہو گئے، اور بادشاہ کی بیوی نے پکار کر کہا
کہ اے مسعود تو کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک حبشی غلام آیا اور اس سے لپٹ گیا، اور وہ بھی اس سے لپٹ گئی، اور دونوں ہم صحبت ہونے لگے۔ دوسرے غلام بھی باقی لونڈیوں کے ساتھ اسی فعل میں مشغول ہو گئے۔ دن نکلنے تک یہی بوس و کنار اور ہم صحبتی ہوتی رہی۔ جب بادشاہ کے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ واللہ میری مصیبت تو اس مصیبت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور اس کا غم و غصہ ہوا ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے اس سے بڑھ کر اب تک کوئی بات نہیں دیکھی، اور پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی سفر سے لوٹا، اور دونوں میں صاحب سلامت ہوئی شہریار بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا بھائی شازمان بادشاہ کا چہرہ بحال نظر آتا ہے اور سرخ و سفید ہو گیا ہے۔ پہلے تو کچھ کھاتا پیتا بھی نہ تھا، اور اب وہ بدستور کھانے پینے بھی لگا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی اب تک تمہارا رنگ پیلا زرد تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا، اب تم پھر بحال نظر آتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ رنگ فق ہونے کی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بتانے سے آپ مجھے معاف رکھیے۔ بھائی نے کہا خیر، رنگ فق ہونے اور کمزوری کی وجہ پہلے بتاؤ تو صحیح تاکہ میں سن سکوں۔ اس نے جواب دیا کہ جب آپ نے اپنے وزیر کو میرے بلانے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنے شہر سے باہر آیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو ہیرا میں آپ کے لیے لانے والا تھا اسے اپنے محل میں بھول آیا ہوں۔ میں گھر واپس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بچھونے پر ایک حبشی غلام میری بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ میں نے وہیں دونوں کو قتل کر دیا اور روانہ ہوا۔ اب یہاں آیا ہوں تو وہی بات میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی تھی۔ یہ ہے سبب میرے چہرے کے رنگ اڑنے اور کمزوری کا، مگر اس بات سے آپ مجھے معاف رکھیے کہ میں اپنے بحال ہونے کی وجہ آپ سے بیان کروں۔ جب اس کے بھائی نے اس کی باتیں سنی تو کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بھی بتاؤ۔ اس پر اس نے جو کچھ دیکھا تھا سب کہہ دیا۔ شہریار نے اپنے بھائی شاہزمان سے کہا کہ میں یہ ماجرا اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہزمان نے کہا کہ اچھا، آپ یہ ظاہر کیجئے کہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں اور میرے مکان میں چھپ جائیے، اس طرح آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور خیمے اور لشکر شہر کے باہر نکل آئے، اور بادشاہ بھی باہر آ گیا اور خیمے کے اندر جا بیٹھا اور اپنے نوکروں سے کہا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے۔ پھر وہ بیس بدل کر نکلا اور اس محل میں آیا جہاں اس کا بھائی تھا، اور اس کھڑکی میں آ کر بیٹھ گیا جس کا دروازہ باہر باغ کی طرف تھا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ لونڈیاں ان کی مالکہ غلاموں کے ساتھ آئیں اور وہی کاروائی ہونے لگی جو اس کے بھائی نے کہا تھا۔ یہ باتیں عصر تک ہوتی رہی۔ جب شہریار بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کے ہاتھوں کے تھوتے سے اڑ گئے، اور اس نے اپنے بھائی شاہزمان سے کہا کہ چلو ہم جس طرح بیٹھے ہیں اٹھ کھڑے ہوں، ملک اور دولت کی کیا پرواہ، چلو دیکھیں کہ دنیا میں کوئی اور بھی ہے جس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو، ورنہ ایسے جینے سے تو مرنا بہتر ہے۔ دونوں بھائی محل کے چور دروازے سے باہر آئے اور کئی دن رات چلنے کے بعد سمندر کے کنارے ایک سبزہ زار میں پہنچے جہاں ایک چشمہ بہہ رہا تھا اور بیچ میں ایک درخت تھا۔ اس چشمے سے انہوں نے پانی پیا اور بیٹھ کر سستانے لگے۔ جب ایک پہر دن گزرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر میں تھلا تھم اٹھا اور ان میں سے ایک سیاہ ستون سا اوپر کی طرف بڑھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو دونوں بھائی تھلاتھم ڈر کے مارے درخت کے اوپر چڑھ گئے جو بہت اونچا تھا،
اور دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا چوڑا بڑی اور چپٹی کھوپڑی والا دیو سر پر ایک صندوق لیے خشکی میں آ نکلا اور اسی درخت کے پاس آ پہنچا جس پر یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھ کر اس نے صندوق کھولا اور اس میں سے ایک بڑا پیالہ نکالا۔ پھر اس نے وہ پیالہ کھولا اور اس میں سے ایک نوجوان لڑکی نکلی جس کا سیڈول بدن اور جس کے چہرے کے آگے سورج مات تھا۔ دیو نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے شریف زادیوں کی سرتاج، جس کو میں نکاح کے رات اٹھا لایا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا سو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ لڑکی نے سر اوپر اٹھایا تو ان دونوں بادشاہوں کو درخت کے اوپر بیٹھا دیکھا۔ اس نے دیو کے سر کو اپنے زانوں پر سے اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور خود درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور اشارے سے کہنے لگی کہ اتر آؤ اور دیو سے نہ ڈرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کے واسطے ہمیں بدکاری سے باز رکھو۔ لڑکی نے کہا کہ اگر تم نہ اترو گے تو میں دیو کو جگا کر تمہارے پیچھے لگا دوں گی اور وہ بری طرح سے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ ڈر کے مارے وہ دونوں اتر کر اس کے پاس آ گئے۔ وہ قریب آئی اور کہا کہ آؤ میرے اوپر آؤ، ورنہ میں ابھی دیو کو جگا دیتی ہوں۔ دیو کے ڈر سے شہریار نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ بھائی اس کا کہنا مان لو۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، پہلے آپ شروع کیجیے۔ وہ یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے کون اس سے صحبت کرے کہ لڑکی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تم دونوں نخرے کر رہے ہو، اور اگر تم نے فوراً وہ فعل شروع نہ کیا تو میں ابھی دیو کو جگا دوں گی۔ دیو کے ڈر کے مارے دونوں نے اس کے ساتھ صحبت کی۔ جب دونوں فارغ ہو چکے تو اس نے اپنے جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں ایک ہار کی شکل میں 517 انگوٹھیاں پروئی ہوئی تھیں، اور ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی انگوٹھیاں ہیں جو دیو کی موجودگی میں مجھ سے ہم صحبت ہوئے ہیں۔ تم دونوں بھائی بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں مجھے دے دو۔ انہوں نے بھی انگوٹھیاں اتار کر اسے دے دی۔ پھر اس لڑکی نے کہا کہ سنو، یہ دیو مجھے نکاح کی رات اٹھا لایا ہے اور ایک پیالے میں بند کر کے اس صندوق میں رکھا ہے، اور اس صندوق میں 7 قفل لگا کر مجھے گہرے اور موجزن سمندر کی تہہ میں پوشیدہ رکھتا ہے، مگر اسے یہ خبر نہیں کہ ہم عورتیں اگر کچھ چاہیں تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہیں روک سکتی۔ اس لڑکی کی یہ باتیں سن کر دونوں بادشاہ شش در رہ گئے، اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ تو دیو ہے، مگر جو ماجرا اس کے ساتھ ہوا وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ ایسی بات تو اب تک دنیا میں کسی کے ساتھ بھی پیش نہ آئی ہوگی۔ وہ فوراً اٹھے اور شہر بادشاہ کے دارالسلطنت میں پہنچے۔ شہریار اپنے محل میں داخل ہوا اور اپنی بیوی اور اس کے سب لونڈیوں اور غلاموں کی گردن مار دی۔ اس کے بعد اس کا یہ دستور رہا کہ وہ ہر رات ایک لڑکی سے ہم صحبت ہوتا اور پھر اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ یہ ماجرا 3 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ لوگ اپنی بیٹیاں لے کر بھاگ گئے اور اس شہر میں کوئی نوجوان لڑکی باقی نہ رہی جو ہم صحبتی کے قابل ہو۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ بدستور ہر روز ایک لڑکی لائے۔ وزیر گیا اور بہت جستجو کی، لیکن اسے کوئی لڑکی نہ ملی۔ آخر کار وہ معموم ہو کر گھر آیا اور دل ہی دل میں بادشاہ کی طرف سے بہت خائف تھا۔ اس وزیر کی 2 لڑکیاں تھیں، بڑی کا نام شہرزاد تھا اور چھوٹی کا نام دنیا زاد۔ بڑی نے تاریخ اور پرانے بادشاہوں کے حالات اور گزشتہ قوموں کے واقعات کے متعلق بہت سی کتابیں پڑھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے کتب خانے میں گزشتہ قوموں اور پرانے بادشاہوں اور شاعروں کے متعلق
1000 کتابیں موجود تھی۔ اپنی باپ کی یہ حالت دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ کیوں اس قدر پریشان نظر آتے ہیں اور کس چیز نے آپ کو غمگین کر دیا ہے؟ جب وزیر نے اپنی بیٹی کو یہ کہتے ہوئے سنا تو اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور بادشاہ کے درمیان پیش آیا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ ابا جان، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ آپ میری شادی بادشاہ کے ساتھ کر دیجیے، یا تو میں زندہ بچ جاؤں گی اور یا مسلمان بچیوں پر نثار ہو جاؤں گی اور ان کو ان بادشاہ کے پھنجے سے نجات دلا دوں گی۔ باپ نے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایسی باتوں کو اپنے دل سے نکال ڈال۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہو کر رہے گا۔ باپ نے کہا کہ کہیں تیرا وہ حال نہ ہو جو گدھے، بیل اور کسان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کیا تھا؟ بیل، گدھے اور کسان کی کہانی کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں دوسرا قسط جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا۔ میں روزانہ ایک قسط اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں سننے کا شوق ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔